السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ خواتین و حضرات، پروگرام روح رمضان کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا رمضان بہترین انداز میں اس کی عبادات میں گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے اس ہماری ایپیسوڈ میں، وہ رمضان سے بڑا متعلق ہے، اور اس ایپیسوڈ میں ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں جو دو بڑی عبادات دی ہیں، ایک روزہ یعنی دن میں جو ہم رکھتے ہیں، اور ایک رات میں جو تراویح یا قیام اللیل کی عبادت ہے، تو اس کی کیا اہمیت ہے اس مہینے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان دو بڑی اہم عبادات کو ہمارے سامنے رکھا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ عام طور پر یہ چیزیں ہماری اس اہمیت کے ساتھ یا فرض کے درجے میں یا اس امپورٹنس کے ساتھ ہمیں نظر نہیں آتی۔ حالانکہ قیام اللیل پورے سال میں ہے، لیکن رمضان میں جس طریقے سے اس کی اہمیت رکھی وہ باقی سال میں ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو انشاءاللہ اس موضوع پر ہم آج ڈسکشن کریں گے کہ اسی کیا اہمیت ہے، رمضان کے ریلیشن شپ کے اعتبار سے، رمضان کے تعلق سے کیا اس کی اہمیت ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے آج ایک بار پھر دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر انوار علی صاحب کو۔ جناب ڈاکٹر انوار علی صاحب ایسوسیٹ پروفیسر ہیں فزیالوجی ڈپارٹمنٹ میں کراچی یونیورسٹی میں۔ اس طریقے سے آپ امیر حلقہ ہیں تنظیم اسلامی کراچی میں، اور ساتھ ساتھ آپ ڈائریکٹر بھی ہیں قرآن انسٹیٹیوٹ گلستان جوہر کے۔ تو ہم ان کا دوبارہ سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر ہماری دعوت پر آپ یہاں پہ آئے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ڈاکٹر انواری صاحب، ہم نے جس طرح ابھی میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ دو عبادتیں ہمیں نظر آتی ہیں رمضان المبارک میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی خاص اہمیت دی ہے، دن کا روزہ اور اس طریقے سے رات میں جو قیام اللیل ہے۔ تو ان کی کیا سگنیفیکنس ہے رمضان میں کہ جو اس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جی، مجھے یاد ہے پچھلا جو ہمارا ٹاپک تھا اس کا بھی بڑا خاص تعلق اس آج کے ٹاپک سے ہے۔ یہ جو بات ہو رہی ہے اس کو میں آغاز کرنا چاہوں گا اس کنسیپٹ کے ساتھ کہ انسان اس بات کو سمجھے کہ وہ اصل میں ہے کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی جو مخلوقات تخلیق فرمائی ہیں، اور ان تمام مخلوقات کو چلے اگر ہم جانوروں کے ساتھ بھی کمپیریزن میں آسانی کے لیے کریں تو اللہ نے ایک جسم عطا کیا ہے، اور اس جسم کے ساتھ کچھ اس کے خد و خال ہیں، کچھ اس کے اسٹرکچرز ہیں، اس کا پورا ایک نارم ہے۔ یہ جو جسم ہے اس کو اس دنیا کی زندگی گزارنے کے اعتبار سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں ایک جانور کو اپنے ذہن میں لائیے، اس کی آنکھیں ہیں، کان ہے، منہ ہے، اس کا پیٹ ہے، وہ کھاتا ہے، وہ سوتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، اس کی کچھ اپنی خواہشات ہیں، وہ ان کو پورا کرتا ہے، وہ اپنا گھر پورا کرنے کے لیے وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ایگزیکٹلی وہ اپنا گھر بناتا ہے، اس میں رہتا ہے، اور وہ ساری انسٹنکٹس ہیں وہ جو اس کے اندر انڈلج کر دی گئی ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پہلا روپ دیا وہ ایگزیکٹلی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق فرمایا اور مٹی سے تخلیق فرمایا اور جسد خاکی جو بنایا، اور ہم دیکھیں کہ وہ جو جسمانی اس ساخت ہے اس کے اندر پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح پھونکی اور اب حکم دیا کہ سجدہ کرو فرشتوں کو، اور پھر وہ تفصیل ہم جانتے قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے، ذرا اس وقت ہمارا وہ موضوع نہیں۔ میں جو فوکس کروانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ جسم اور روح کا جو کمبینیشن ہے یہ اصل میں انسان ہے، اور انسان کا اصل شرف یہ روح ہے۔ میں کہتا ہوں میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میرا پیر، تو بھائی میں کون ہوں، میں کہاں ہوں؟ یہ جو روحانی وجود ہے نا، یہ جو اسپرچویلٹی جس کو ہم کہتے ہیں، اور اگر آپ غور کریں تو انسان کسی مذہب، کسی تعلق، کسی عقیدے سے بھی تعلق رکھتا ہو، دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو، وہ ایک گیپ کے ساتھ ہے، اور وہ جانتا ہے کہ دیر از سم تھنگ دیٹ شوڈ بی ایکسپلورڈ ان سائڈ می۔ اس اسپرچویلٹی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ ایک افریقہ کے ایک ایسے جگہ نکل جائیں جہاں کسی مذہب، کسی دین، کسی کنسیپٹ کا کوئی دور دور تک، لیکن آپ کو وہاں کچھ ایسے ریچولز ملیں گے جس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ اپنے آپ کو کہیں ایکسپلور کرنے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی ایسے کسٹمز ملیں گے، کوئی وہ آگ کے ناچ رہے ہیں، کر رہے ہیں کچھ خاص، تو نیڈس کو اپنی کچھ نہ کچھ۔ جی بالکل۔ تو یہی وہ شے ہے کہ جس کو اگر ہم بھول جائیں گے خدا نخواستہ تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم نرے حیوان ہو جائیں گے، ہم ایک جانوریت، حیوانیت کی کیفیت میں آ جائیں گے۔ اچھا، قرآن نے اس بات کو ایڈریس کیا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات اور، سوری یہاں پہ میں آپ نے جو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو شرف عطا فرمایا وہ اس روح کو عطا فرمایا، اور شاید سجدہ بھی جو کیا، وہ جو حکم دیا فرشتوں کو وہ اس روح کی وجہ سے جو اس میں پھونکی گئی۔ بالکل ایسا ہی ہے، ظاہر انسانیت کا شرف تو اصل یہی ہے نا کہ روح ربانی ہے اس کے اندر۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ روحانیت بیچ میں سے مائنس کر دی جائے، اور ایسا ہو جاتا ہے، ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے جسم بیمار ہوتا ہے، اس کی نیڈز ہیں، اس کی کچھ تقاضے ہیں، اسی طرح روح بھی اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو غذا چاہیے، اور ہوتا یہ کہ جب وہ روح بیمار ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ مر بھی جاتی ہے۔ قرآن نے اس کو ایڈریس کیا، اور قرآن نے
مختلف انداز میں کیا، کہیں سم بکم عمی فہم لا یرجعون کے انداز میں کیا، یا اگر ایک جامع مقام کی بات کی جائے تو قرآن کہتا ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھ نہیں سکتے، ان کے کان ہیں لیکن یہ سن نہیں سکتے، اور ان کے دل ہیں لیکن یہ سوچ سمجھ نہیں سکتے. یہ دل والی بات پر بھی میں تھوڑی دیر میں بات رکھتا ہوں انشاءاللہ. اور قرآن کہتا ہے کہ اولئک کل انعام، یہ بالکل چوپایوں کی طرح ہیں، حیوان کی طرح، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. تو آپ دیکھیں، اچھا چلیں، ویسے تو یوتھ جو ہوتی ہیں جن کے لیے پرائمریلی یہ سارے پروگرام کو آپ کر رہے ہیں، ان کو کوئی حکایتیں خاص پسند تو آتی نہیں، لیکن پھر بھی وہ تھیم کو سمجھانے کے لیے میں ایک حکایت بڑی اچھی ہے. کہتے ہیں کہ ایک صاحب جو ہیں وہ نکلے اپنی خانقاہ سے اور نکل کر کہنے لگے جی مجھے کوئی انسان چاہیے. تو مرید ایک دوڑتا ہوا ہے کہ حضرت میں حاضر ہوں بتائیے. کہ انہوں نے مجھے انسان چاہیے. بڑے پریشان ہوئے کہ یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں، کہ اتنے سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہاں، آپ جس کو حکم دیں گے، مجھے تو انسان کی تلاش ہے. وہ یہ تو سارے کہتے کوئی انسان نظر نہیں آتا، یہ بھیڑیا ہے، یہ کتا ہے، یہ گائے ہے، یہ سانپ ہے، یہ لومڑی. تو وہ کہے جی حضرت کا دماغ پلٹ گیا. حضرت کا دماغ نہیں پلٹ گیا. بات جو سمجھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ بصیرت جو انسان کو بتاتی ہے کہ انسان اپنے مزاج کے مطابق جب حیوانیت کی سطح پہ جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی روحانی موت ہو گئی اور وہ نرا حیوان ہے. وہ ایک جسم ہے، جسمانی وجود ہے، جس کی بس وہی سارے انسٹنکٹس ہیں جو ایک حیوان میں ہوتی ہیں. اس کو کھانا چاہیے، اس کو سونا چاہیے، اس کو اپنی خواہشات پوری کرنی ہیں، دیٹس اٹ. اس کو گھر بنانا ہے، اس میں رہنا ہے، بچے پیدا کرنے ہیں، پالنے ہیں، بس. اللہ تعالیٰ نے اس خاص جگہ پر یہ خاص انعام جو فرمایا اس رمضان المبارک کے اعتبار سے وہ یہی ہے، خاص پیکج رمضان کا یہی ہے کہ وہ جو روحانیت ہے اس کو دوبارہ سے کھڑا کرنا، اس کو مضبوط کرنا، اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پیکج پورا بنا کر دیا. تو جیسا اب جو آپ نے سوال کیا تھا میں اس کی طرف آتا ہوں. بنیادی طور پہ یہ پورا پیکج کیا ہے؟ دن میں روزہ رکھو، اپنے جسم کی نارمل نیڈ جو تم پورا کر رہے ہو ان کو اب نہ کرو، ان کو کٹ آف کرو، نہ کھاؤ، نہ سو، کم سے کم اپنے آپ کو لے کے جاؤ نیڈس کی طرف. اور رات میں آپ نے کھڑے ہونا ہے قرآن کی ساتھ، قیام اللیل جس کو کہا گیا. اور یہ قرآن کیا ہے؟ یہ غذا ہے روح کی، یہ اس کا کھانا پانی ہے، یہ ہے اس کی دوائی، شفاء لما فی الصدور جو کہا گیا. تو بنیادی طور پر یہ پیکج جو ہے یہ میک شور کرتا ہے کہ دوبارہ سے انسان کا جو جسم عموماً غالب ہو جاتا ہے پورے 11 مہینوں میں، اس کو تھوڑا پیچھے کر کے دوبارہ اس روحانیت کو اپ گریڈ کیا جائے، دوبارہ اس کو اسٹرینتھن کیا جائے. یعنی دوبارہ جو ہماری باڈی کی نیڈز ہیں ان کو کم کر دیا گیا رمضان میں، اور جو روح کے تقاضے ہیں اس کو ان کو پرومیننٹلی، کیا جائے. بالکل ایگزیکٹلی. تو وہ قیام اللیل اصل میں اس پیکج کا ایک حصہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم اپنی روحانی طاقت کو دوبارہ سے قرآن کے ساتھ وابستہ ہو کر مضبوط کر سکتے ہیں. بیچ میں سے دل کی بات آئی تھی، صرف ایک ضمنی بات ہے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ سے ایک دفعہ کسی نے سوال بھی کیا تھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے کہ مرکز حواس جو ہے، جو ایڈریس ہوتا ہے قرآن میں اکثر و بیشتر وہ دل ہوتا ہے، جبکہ آج ہم یہ جانتے ہیں کہ بھئی وہ تو ہمارا دماغ ہے، برین ہے. بڑا اچھا انہوں نے اس کو تجزیہ اس انداز میں کیا تھا کہ جان لیجئے کہ یہ جو جسم ہے نا، اس کا جو تھنکنگ پوائنٹ ہے، جو سینٹر تھنکنگ پوائنٹ، وہ تو برین ہے اوبویسلی، لیکن جو ہماری روح ہے اس کا جو مرکز حواس ہے نا وہ دل ہے. یہ روح کے جو فیصلے ہیں وہ دل. اسی لیے آپ دیکھیں کہ احادیث میں اور قرآن میں ایڈریس کیا گیا دل کو. دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے. اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان انسان کا دل ہے. یہ دل اگر صحیح ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، یہ خراب ہے تو سب کچھ، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر یہ رمضان کا مہینہ دل کا مہینہ ہے. اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دن کا روزہ کہ اپنے آپ کو روکو اور رات میں کھڑے ہو، اپنے آپ کو تھکاؤ اور روحانیت اپنی مضبوط کرو. لیکن آج جس طرح یہ تراویح ہے یا قیام اللیل ہے، کیا یہ وہ اپنا مقصد صرف کر رہی ہے کہ مطلب آج ہمارے یہاں تراویح کی طرف لوگوں کا وہ رجحان، وہ انٹرسٹ، وہ شوق شاید وہ نہیں ہے. اور شروع میں تو ہوتا ہے رمضان کے اسٹارٹنگ میں کچھ پڑھی، اس کے بعد پھر وہ ایسا ایسا ختم ہو گئی. تو وہ جو روح کا تقاضا جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ قرآن سے جڑنا، کنیکٹ ہونا، کیا آپ کو اس میں کمی محسوس ہو رہی ہے؟ جی یہ بس رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی کہ مصداق اس وقت ہماری کیفیت یہ ہے. اور دیکھیے انسان ایک باشعور تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ جانتا ہے، سمجھتا ہے. اور جیسے جیسے وقت آگے جا رہا ہے انسان کے شعور میں یقیناً اس کے ایکسپوجر کیونکہ بڑھ رہا ہے، اس کو اضافہ ہم دیکھیں گے کہ وہ ہو رہا ہے کسی نہ کسی انداز میں. تو ایک طرف تو یہ بات ضرور ہے کہ مروجہ جو ہمارا اس وقت قیام اللیل ہے، جس کو ہم نماز تراویح کہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اور جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ اس کا یہ نظام پورا بنا. ایک نیڈ تو یقیناً یہ پورا اس سے ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ قرآن ہم سن رہے ہوتے ہیں. اور ہاں یہ اور بات ہے کہ اس کے ساتھ بھی ایک بڑا ظلم ہوتا ہے. قرآن کو پڑھنے والے جب بہت زیادہ تیزی کے ساتھ اس کو بغیر کسی سینس کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں اس طرف نہیں جا رہا، یقیناً ہر شخص اپنے حساب سے اس کو دیکھ لے، لیکن جہاں اچھی انداز میں پڑھائی جا رہی ہوتی ہے، قرآن کے الفاظ کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا جا رہا ہوتا ہے، اور کچھ نہ کچھ اس سے وہ ایک روحانیت کا تعلق بن رہا ہوتا ہے، وہ صوتی آہنگ انسان کو مل رہا ہوتا ہے.
اور وہ روح کی آبیاری ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اسٹل دیر از اے گیپ. اور وہ گیپ کیا ہے؟ قرآن کا مقصد نزول کیا تھا؟ ہدایت. ہدایت کب ملے گی؟ یعنی یہ تو انسٹرکشن مینول ہے نا انسان کے لیے، کیا کرو کیا نہ کرو. اب ان ڈوز اینڈ ڈونٹس کو سمجھنے کے لیے آبویسلی پتہ ہونا چاہیے کہ بات کیا ہو رہی ہے. صحابہ کرام کی زبان عربی تھی، وہ سمجھتے تھے، جانتے تھے. تو نہ صرف وہ اسپریچولی مضبوط ہوتے تھے بلکہ ان کو وہ لائے عمل مل جاتا تھا کہ جس کے تحت ان کو اب زندگی گزارنی ہے. تو یہ رمضان تو ایک زبردست پیکیج تھا کہ جو ان کو ریبوٹ کرتا تھا، ان کے پورے اسلام کو، ان کے ایمان کو، اور وہ دوبارہ سے توانا ہو کر اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو پورے قرآن سے ایک دفعہ گزر جاتے تھے. تو آج ہوا یہ معاملہ کہ وہ عربی سے ناواقفیت تو بہرحال اپنی جگہ ایک بہت بڑا سانحہ، اس کے پر تو کیا بات کریں. بدقسمتی یہ ہے کہ وہ پھر ایک انداز بنا لیا گیا اور بس جلدی سے جلدی فوراً ایک فارمیلٹی کی طرح اس کو نبھا کر وہ اجر مل گیا، ثواب بھی مل گیا، لیکن جیسے میں نے کہا کہ وہ پیکج ادھورا رہ گیا. تو اصل بات اس کی، یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ قرآن جو ہم قرآن رمضان میں پڑھ رہے ہوں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہوں، ہمیں کم از کم کے درجے میں اس کا ترجمہ تو پتہ چلے، تاکہ ہمیں وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کے بارے میں کچھ آگاہی ہو اور ہم صحیح انداز میں اس پیکج کا فائدہ اٹھا سکیں. رات میں جب ہم کھڑے ہوں قرآن کے ساتھ تو ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے. یہ قرآن اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی تقریریں ہیں، یہ اللہ کی خطبات ہیں، یہ اللہ کا خط ہے میرے اور آپ کے نام. یا ایھا الناس یا عبادی یا ایھا الذین آمنوا. یہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اور ہم اس سے بے پرواہ ہو کے صرف بغیر سمجھے بات سن کے چلے جائیں تو یہ کتنی بڑی محرومی کا معاملہ ہے. اور اس پہ ہم نے اپنی ایپیسوڈس میں ایک پہلے بات کی بھی تھی کہ عربی سیکھنے کی جو امپورٹنس ہے قرآن کے تعلق سے. ہمیں قرآن سمجھ میں آج نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ کا کلام، کہ ہم عربی کو جو ہے وہ نہیں سمجھ پا رہے. تو ایک تو یہ بات کہ ہمارا عربی سیکھنے کی طرف ایک، کیونکہ آج یہی ایک چیز جو لیکنگ ہے کہ ہم قرآن جب سنتے ہیں تو جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی کہ جو صحابہ کی ہو رہی تھی کہ وہ عربی زبان سمجھ رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ شاید وہ اللہ تعالیٰ سے ایک محبت کا تعلق وہ بھی کچھ کمزور پڑ گیا کہ جس کی وجہ سے، کیونکہ اگر کسی کا بھی کوئی خط آئے تو یہ بات بھی یہاں پہ ایپیسوڈز میں آئی کہ اگر کسی کا کوئی خط آئے تو انسان کو ہوتا ہے کہ میں پہلے پتہ تو کروں اس نے مجھے کیا لکھا ہے. کسی کا کوئی آپ کو محبت اور اس کا میسج آ جائے گا تو آپ اس کو کبھی بھی اگنور نہیں کریں گے. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بھی کہ اللہ تعالیٰ سے اگر وہ محبت ہماری بھرپور ہوگی اور وہ محبت ہماری جو ہے گرو ہو رہی ہوگی تو ہمیں یہ ہوگا کہ میں جو قرآن سن رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ دو چیزیں شاید جو ہے وہ، اس کے علاوہ بھی کوئی اگر مزید آپ کے خیال میں بات ہو. بس جیسے آپ نے قیام اللیل کی بات کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں قیام اللیل کو انسان کی ضرورت قرار دیا ہے. دیکھیں اس کے ہمارے صرف دنیاوی، یعنی صرف دین کا ہی نہیں ہمیں اس کے اندر سارے فائدے مل رہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس قالب میں ڈھالا ہے، جو ساخت دی ہے، جو ہماری نیڈز ہیں، ہمارے انوائرمنٹ کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہے. آج سائنس پہنچ گئی نا پیرا میگنیٹزم کے اوپر. آج ہم میٹا فزکس کی بات کر رہے ہیں. یہ جو پیرا میگنیٹک لیئر ہے ہماری، جو ہمیں کنیکٹ کرتی ہے ہمارے ارد گرد کے ساتھ، اس کے اندر جو ارتعاش ہے، جو وائبریشن ہے، اس کو تھامنا، اس کو کنٹرول کرنا، اس کو ایک خاص، میں ظاہر فزیولوجی کے حوالے سے اگر بات رکھوں کہ ہم یہ سارا جو بایولوجیکل ہماری الیکٹریسٹی ہے جس سے کہ ہمارا پورا نظام یہ جسم کا چل رہا ہے، یہ سرکٹس ہیں ہمارے برین میں، نیورونز کے آپس کے جو تعلق ہیں، اس پوری وائبریشن کو، اس طوفان کو تھامنے کے لیے ایک پاورفل فورس چاہیے جو اس کو ایک ردھم میں لے کر آئے. اور دیکھیے جب یہ سارا کچھ ردھم میں آ جائے، یعنی میرے دماغ میں چلنے والی یہ ساری الیکٹریسٹی، میرے ارد گرد کے سارے یہ جو پیرا میگنیٹزم آپ کا جو لیئر بنی ہوئی ہے، جو میگنیٹک لیئرز ہیں، ان کا اور میرے دماغ کا جب آپس میں ایک پیرالل توازن بنے گا، دس از کالڈ سکون. یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں. تو یہ قرآن ہمیں اس وائبریشن کو ایسے الائن کرنے میں مدد دیتا ہے. اور جب آپ اس کیفیت میں آتے ہیں تو آپ ایک سکون کی کیفیت میں ہوتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں اس وقت ہم سب کچھ کھانے پینے اور سب کچھ اپنا اچیو کرنے کے بعد بھی، اور سب کچھ اپنے حساب سے کرنے کے بعد بھی مضطرب ہیں، پریشان ہیں، اسٹریس میں، ٹینشن میں. وجہ یہی ہے کہ یہ سارا ارتعاش آؤٹ ہوا. تو یہ قیام اللیل تو ہماری بیسک نیڈ ہے، صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے علاوہ بھی. اور اللہ کے ذکر میں جیسے آپ نے ذکر کیا سکون ہے، تو دوسری چیزیں بھی انسان سمجھتا ہے کہ مجھے سکون دے رہی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑے سے وقت کے لیے اس کو کچھ ایک عارضی سکون، ٹیمپرری سے ایک وہ اس کو ایک بالکل فیل دے دے. لیکن بالکل ایسے آپ کو موضوع اس وقت تو نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ میوزک کے حوالے سے یہ شیطان کی ایجاد کردہ وہی اشیا ہے جو انسان کو کہتی ہے کہ تم گیموفلاج ہو کے کسی درجے میں وہ سکون ہی وہ نشہ ہے، وہ آپ کی وہ ڈوپامین ریلیز کرتا ہے کہ جس سے آپ ایک ایسی کیفیت میں آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ایوری تھنگ از اوکے، حالانکہ وہ ایک نشہ ہے. بالکل ایسے ایک نشہ ہی آدمی نشہ کر کے اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بڑا اچھی کیفیت میں ہوں. لیکن قرآن جو دیتا ہے نا، حقیقت کے قریب لے جا کر انسان کو اس اوریجنل اس کی جو نیڈ ہے اس کو پورا کرتے ہوئے.
تو قیام اللیل اللہ کرے، اور پھر اس کی جو بشارتیں ہیں، اس کی جو اللہ کی طرف سے اجر کے وعدے ہیں، راتوں کا اٹھنا، راتوں کا جاگنا، سحر میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ کے نبی کے لیے تو لازم قرار دیا اللہ تعالیٰ نے. اور وہ لوگ جو دین میں آگے آنا چاہتے ہیں اور وہ رات میں نہ اٹھیں اور اللہ کے سامنے سے 1 to 1 اللہ سے ملاقات، اللہ سے بات، اللہ سے عبادت، کوئی نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تو اس کی جو کیفیات ہیں رمضان میں تو یہ پریکٹس باقاعدہ یوں کرائی جا رہی ہے تاکہ باقی کے 11 مہینوں کے لیے آپ اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر سکیں. تو اللہ کرے کہ ہم اس رمضان کے ذریعے اپنے آپ کو اس موڈ میں لائیں کہ پورا سال ہمارا کم از کم رات کا کچھ حصہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ گزرے، نماز میں اور قرآن کے ساتھ. آمین آمین. جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر انواری صاحب، بڑی اپنے بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے اس پورے موضوع کو جو ہے وہ کور کر دیا. تو خواتین حضرات، یہاں پر ہم نے گفتگو کی خاص طور پہ 2 عبادات جو رمضان المبارک کی بڑی اہم عبادات ہیں، ایک روزہ اور دوسرا رات کا، آپ اس کو تراویح کہیں یا قیام اللیل کہیں. تو اس کے ہم نے آپس میں ایک کنیکشن ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس مہینے میں رمضان المبارک میں ان دونوں عبادات کو اس کی اصل روح کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ پھر اس مہینے کے بعد بھی ہمیں وہ ایک اللہ تعالیٰ سے تعلق عطا فرمائے کہ ہم باقی سال کے 11 مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہترین انداز میں بندگی کر سکیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.